اے عیسائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، میرا نسبی تعلق اپنے آقا مولا سے ہے، مجھے کسی قبرستان میں لے چل، تو جس قبر سے بھی کہے گا میں انشاءاللہ مردہ زندہ کروں گا تاکہ تجھے یقین آ جائے۔ چنانچہ وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو عیسائی ایک قبرستان میں لے گیا، جہاں ایک پرانی سی قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے زیر نظر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، اس لیے ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک عیسائی نے یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ فرمایا اور مسلمانوں کے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ مسلمانوں کے نبی سے زیادہ ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے پادری، تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ نہیں فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے 2 بچوں کو زندہ فرمایا، فلاں مردے کو زندہ کیا، بلکہ ان چیزوں کو زندگی بخشی جن کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کیا، مگر عیسائی برابر انکار کرتا گیا۔ آخر جب اس نے کسی طرح تسلیم نہ کیا تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، میرا نسبی تعلق اپنے آقا مولا سے ہے، مجھے کسی قبرستان میں لے چل، تو جس قبر سے بھی کہے گا میں انشاءاللہ مردہ زندہ کروں گا تاکہ تجھے یقین آ جائے۔ چنانچہ وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو عیسائی ایک قبرستان میں لے گیا، جہاں ایک پرانی سی قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، حضرت اس قبر کے مردہ کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے قبر پر توجہ کی، پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے حکم سے اٹھ، پس قبر پھٹی اور مردہ کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ عیسائی نے آپ کی کرامات دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اولیاء کے منکر تھے۔ ایک عیسائی نے جب مردے کو زندہ ہوتے دیکھا تو مسلمان ہو گیا، مگر کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو آپ کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اب جو انہوں نے سنا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک عیسائی کو مسلمان کرنے کے لیے مردہ زندہ کر دیا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ قبر والا گایا کرتا تھا، وہ غوث اعظم کی عظمتوں کے قائل ہونے کی بجائے مخالفت پر اتر آئے، کہنے لگے، بھلا قبر سے مردہ کیسے اٹھ سکتا ہے، اور وہ گایا کرتا تھا، یہ پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ ان بے ادبوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ ہم لوگوں پر ظاہر کریں گے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کوئی علم نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ قبر کے حالات سے آگاہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے ایک شخص چارپائی پر لیٹ جائے اور اوپر چادر ڈال دی جائے اور اسے اٹھا کر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دروازے پر لے جایا جائے اور ان سے کہے کہ حضرت اس میت کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو تم پیچھے کھڑے ہو جانا، اور جب وہ تکبیر کہیں تو چارپائی پر لیٹنے والا اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور پھر تم سب کہنا، یہ ہے تمہارا علم کی چارپائی پر لیٹنے والے کا تو پتہ نہ چل سکا، اور قبر میں لیٹنے والے مردے کو تو تم زندہ کرتے ہو اور اس کے حالات کی خبر نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے اس منصوبے کے تحت ایک نوجوان کو چارپائی پر لٹایا اور دوسرے ساتھ ہو لیے، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے در اقدس پر آ گئے اور کہنے لگے، حضور، یہ ہمارا جوان مر گیا ہے، آپ اللہ والے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دی جائے۔ اب جو آپ نے نظر چارپائی پر کی تو نگاہ بصیرت سے مشاہدہ فرمایا
تو کیا دیکھا کہ وہ چارپائی پر لیٹنے والا زندہ ہے۔ آپ کو رحم آیا اور فرمایا جاوالو جاؤ کسی سے نماز جنازہ پڑھوا لو۔ انہوں نے منت سماجات کی، آپ بھی ان کے منصوبے پر سے خبردار ہو چکے تھے۔ جب وہ نہ مانے تو آپ نے فرمایا اچھا چلو میں پڑھا دیتا ہوں۔ جنازہ گاہ پہنچے اور فرمایا صف درست کر لو۔ وہ اندر اندر خوش ہو رہے تھے، ہمارا کام بن گیا۔ انہوں نے صف درست کر لی تو غوث اعظم نے فرمایا میت کا وارث کون ہے؟ بدقسمتی سے اس کا باپ بھی ان میں موجود تھا۔ کہنے لگا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں۔ یہ سن کر باپ کا دل ہل گیا، لیکن اسے یقین تھا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا، بچہ تو میرا زندہ ہے۔ کہنے لگا جناب پڑھا دو۔ اب جو آپ نے نیت باندھی، نماز جنازہ شروع کی، پیچھے کھڑے ساتھی انتظار کرنے لگے کہ اب وہ جوان چارپائی سے اٹھے گا اور ہم شور کریں گے اور شیخ عبدالقادر کا مذاق اڑا دیں گے، مگر قدرت خداوندی دیکھیے کہ پہلی تکبیر ہوئی، دوسری تکبیر ہوئی، تیسری اور چوتھی سلام پھیر دیا گیا، اور وہ جو جوان چارپائی سے نوٹا جنازے کے فوراً بعد اس کا باپ جلدی سے چارپائی کے قریب گیا اور چہرے پر سے چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فرمایا اب عبدالقادر نے جنازہ پڑھا دیا ہے، یہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ اللہ والوں سے ٹھٹا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ والوں کی فرما برداری آباد کر دیتی ہے تو ان کی بے ادبی برباد بھی کر سکتی ہے۔ میرے عزیز اسلامی دوستو، اللہ پاک نے اپنے مقبول بندوں کو عظمت عطا فرمائی ہیں، ایمان والے انہیں تسلیم کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ضد اور حد دھرمی کی وجہ سے فیضان اولیاء کا نہ صرف انکار بلکہ ہنسی اور ٹھٹا کرتے ہیں کہ توجہ کوئی چیز نہیں، نظر میں کوئی اثر نہیں۔ وہ لوگ بری نظر کی طاقت کو مانتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو گیا اس پر بد نظر ہو گئی، مولوی صاحب دم کر رہے ہیں کہ بری نظر لگ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بری نظر انسان کو بیمار کر سکتی ہے تو اچھی نظر سے تندرستی بھی ہو سکتی ہے۔ بری نظر اگر برباد کر سکتی ہے تو اچھی نظر آباد کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے محبوب بندے حضرت غوث اعظم و تمام اولیاء اکرام کے طفیل میں ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کی تمام بیماریوں کو دور عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔